کیا مسجد اللہ کا گھر کو کسی فرقے کی ترویج کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اول تو فرقہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کسی فرقے کی ترویج اور زبردستی اس میں ترویج، یہ سب سے بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ فرقہ کب ہوتا ہے؟ جب اصل دین سے ہٹ کر کے فرقہ بنے گا۔ پیارے رسول سے پوچھا گیا 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو پوچھا گیا پیارے رسول سے کون ہے وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ تو پیارے رسول نے 2 ٹوک میں فرمایا ما انا، اس کو یاد کر سکتے ہیں ہم اور آپ بھی، ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ ہے جس پر میں ہوں، یعنی جس طریقے پر، اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں۔ اب آپ کسی بدعتی سے جا کر کے پوچھئے کہ کیا پیارے رسول کے زمانے میں تم لوگوں کا وجود تھا یا تمہارے اس عقیدے کا وجود تھا، میلاد النبی منانے والے، یا کسی ایسے متعصب حنفی شافعی مالکی سے پوچھئے کیا اس فرقے کا وجود پیارے رسول کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ تو ڈر جانا چاہیے کہ ہم اس کی ترویج کے لیے مسجد کو استعمال کریں اور دوسروں کو داخل نہ ہونے دیں، یا دوسروں کے اللہ کا نام لینے سے بھی منع کریں، نہ وہاں لیکچر دینے دیں، نہ تقریر کرنے دیں۔ بہرحال یہ دنیا جانتی ہے، اس وجہ سے فرقہ ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے گی فرقے کی ترویج۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فرقہ کب بنے گا۔ فرقہ وہی جگہ پیارے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ بنائے گا، بس۔ اب اس میں سب آ سکتے ہیں، کوئی بھی کہے کہ نہیں ہم سوائے امام حنیفہ کی کسی کی بات کو نہیں لیں گے۔ آپ حنفی فقہ پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، تمام فقہوں کو پڑھ کر کے عالم جو ہے اس سے استفادہ کرے۔ ضروری ہے، فقہ کے ائمہ کی رائے کو چھوڑ کر کے صحیح فقہ نہیں بنے گی، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ایک ہی آدمی کی فقہ کو لیں گے، ایک ہی آدمی کے نام سے مسجد بنائیں گے، اور ایک ہی نام، اور کوئی داخل ہوگا تو ہم اس سے روکیں گے۔ یہ چیز جرم کی بات ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑے مجرم علماء ہیں جو اس قسم کے خیالات کو پالتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں۔